حضرت عثمان کی شہادت ایک ایسا المناک سانحہ تھا جس کے اثرات نہایت تباہ کن تھے، اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والے حوادث نے اسلامی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ جب حضرت علی خلیفہ ہوئے اور قاتلین عثمان کا مدینہ پر قبضہ تھا تو حضرات طلحہ اور زبیر مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ بھی وہاں موجود تھیں۔ وہاں حضرت عائشہ اور حضرات طلحہ اور زبیر کے گرد ایک جمعیت فراہم ہوئی۔ ان کا مقصد قاتلین عثمان سے قصاص لینا تھا۔ انہوں نے بصرہ کا قصد کیا اور کچھ جھڑپ کے بعد وہاں کے گورنر عثمان بن حنیف کو وہاں سے خارج کر دیا اور وہاں پر قابض ہو گئے۔ بصرہ کے قاتلین عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب حضرت علی کو مدینہ میں طلحہ اور زبیر اور عائشہ کے بارے میں خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عراق کی طرف چلے گئے ہیں تو انہوں نے نہایت تیزی سے سفر کا ارادہ کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ راستے ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ واپس بھیج دیں۔ لیکن جب حضرت علی ربضہ پہنچے تو یہ انہیں اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس لیے حضرت علی نے چند روز ربضہ میں قیام کیا، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ یہ لوگ بصرہ کی جانب بڑھ رہے ہیں تو حضرت علی نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اہل کوفہ مجھے بہت محبوب ہیں کیونکہ وہاں عرب کے سردار اور بڑے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت علی نے اہل کوفہ کے نام ایک خط تحریر کیا کہ میں تمام شہروں کے مقابلے میں تم لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں اور سب سے زیادہ تمہیں پسند کرتا ہوں۔ حضرت علی نے کوفہ کے لوگوں کے نام یہ خط تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تم لوگوں کو سب سے بہتر سمجھتا اور تمہارے درمیان رہنا پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری دوستی کا اچھی طرح علم ہے، اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت رکھتے ہو۔ جو شخص میرے پاس آئے گا اور میری مدد کرے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اس فرض کو ادا کیا جو اس کے ذمہ تھا۔ عمر بن ابو الحسن، حباب بن موسیٰ، طلحہ بن ابو العلم، بشیر بن عاصم اور ابی ابن لیلہ کے حوالے سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر اور محمد بن عون کو روانہ کیا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس جمع ہوئے اور ان سے جنگ میں شرکت کے لیے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، اگر تم آخرت چاہتے ہو تو اپنی جگہ بیٹھے رہو، اور اگر دنیا کے طلبگار ہو تو بے شک اس جنگ میں شریک ہو جاؤ۔ جب محمد بن ابی بکر اور محمد بن عون کو ابو موسیٰ اشعری کے مشورے کے بارے میں علم ہوا تو ان دونوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ اس پر ابو موسیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم عثمان کی بیعت میری گردن میں پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس ساتھی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت جنگ کریں گے جب عثمان کے تمام قاتل قتل کر دیے جائیں گے اور ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہے گا۔ جب حضرت علی نے ربضہ میں قیام کیا تو بنی طے کی ایک جماعت ان کے پاس آئی۔ لوگوں نے حضرت علی سے گزارش کی کہ یہ طے کہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں۔ حضرت علی، اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ پھر یہ لوگ حضرت علی کے پاس ان کے خیمے میں پہنچے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا، تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اہل طے، ہم ہر اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ حضرت علی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم لوگ مطیع ہو کر آئے ہو۔ تم لوگوں نے مرتدین سے بھی جنگ کی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو چیز چلی گئی تھی تم نے اسے پورا کر دیا۔ سعید بن عبید الطائی، اے امیر المومنین، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بات کو زبان سے بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں، اور خدا کی قسم میں بھی اپنے دل کی بات کو اپنی زبان سے اچھی طرح ادا کر سکتا ہوں۔ میں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر ہر وقت آپ کا خیر خواہ رہوں گا اور ہر مقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اپنے اوپر حق سمجھوں گا جو دنیا میں کسی اور کا نہ سمجھوں گا۔ یہ صرف آپ کی فضیلت اور قرابت کے باعث ہوگا۔ حضرت علی، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تو نے اپنے دلی خیالات کو زبان سے اچھی طرح ظاہر کیا۔ سعید حضرت علی کی طرف سے جنگ صفین میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ حضرت علی ربضہ میں ٹھہر کر جنگی تیاریاں فرما رہے تھے اور مدینہ سے سواریاں اور ہتھیار منگوا رہے تھے۔ جب یہ سامان پہنچ گیا تو حضرت علی نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے ہمارا درجہ بلند فرمایا اور ہم سب کو بائی بائی بنا دیا، حالانکہ ہم ذلیل تھے اور ہماری تعداد بھی کم تھی اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ جب تک اللہ نے چاہا لوگ اس طریقہ کار پر عمل کرتے رہے کہ اسلام ان کا دین تھا، حق ان پر عام تھا اور کتاب اللہ کو اپنا امام سمجھتے تھے۔
حتیٰ کہ ایک گروہ نے جسے شیطان نے ورغلا دیا تھا اس شخص کو قتل کر دیا اور اس طرح شیطان نے امت میں فساد پیدا کر دیا۔ خبردار، جس طرح پہلی امتوں میں تفریق ہوئی اس طرح اس امت میں بھی تفریق پیدا ہوگی۔ ہم اس پیدا ہونے والی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے دوبارہ فرمایا، یہ تفریق ضرور پیدا ہو کر رہے گی اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو مجھے چھوڑ دے گا اور اس چیز پر عمل نہ کرے گا جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ اب تم نے سب چیزوں کو دیکھ لیا اور پا لیا ہے، لہٰذا اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے نبی کے طریقہ کار پر چلو اور آپ کی سنت کی پیروی کرو، اور تمہیں جو مشکل درپیش آئے اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔ اگر قرآن اس کا حکم دیتا ہے تو اسے ضروری سمجھو، اور اگر قرآن اس سے انکار کرے تو اسے رد کر دو۔ تم اللہ عز و جل کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے حکم اور امام ہونے پر راضی ہو۔ سرین نے شعیب اور سیف کے ذریعے محمد و طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے ربضہ میں سے بصرہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا تو رفعہ بن رافع کے ایک بیٹے نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ حضرت علی: ہم اصلاح کی غرض سے جا رہے ہیں، بشرطہ کہ یہ لوگ ہماری بات قبول کر لیں۔ رفعہ: اگر انہوں نے ہماری بات قبول نہ کی؟ حضرت علی: تو ہم ان کا عذر قبول نہیں کریں گے اور ان کے سامنے حق پیش کریں گے اور اس پر صبر کریں گے۔ ابن رفاع: اگر انہوں نے تب بھی ہمیں نہ چھوڑا؟ حضرت علی: تو ہم اپنی حفاظت کریں گے۔ ابن رفاع: تو پھر کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی روانہ ہوئے۔ راول دستے پر ابو لیلہ بن عمرو الجراح کو معین کیا، جنڈا پر محمد بن الحنفیہ کو دیا، دائیں بازو پر عبداللہ بن عباس کو مقرر کیا اور بائیں پر عمر بن ابی سلمہ یا عمر بن سفیان کو مقرر کیا۔ اس طرح حضرت علی 760 سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ عمر نے ابو الحسن، ابو محمد اور عبداللہ بن عمیر کے حوالے سے محمد بن الحنفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی جب ربضہ میں قیام پذیر تھے تو ان کے پاس عثمان بن حنیف پہنچے۔ ان کے سر، داڑھی اور پلکوں کے بال اکھاڑ دیے گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے داڑھی والا بھیجا تھا، لیکن اب میں آپ کے پاس بغیر داڑھی کے واپس آیا ہوں۔ حضرت علی: تو نے اجر و ثواب حاصل کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے قبل 2 لوگ حاکم ہوئے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ ان دونوں نے کتاب اللہ پر عمل کیا، پھر تیسرا شخص لوگوں کا حاکم بنا دیا گیا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ پھر لوگوں نے میری بیعت کی اور طلحہ اور زبیر نے بھی بیعت کی، لیکن ان دونوں نے بعد میں میری بیعت توڑ دی اور لوگوں کو مجھ پر حملے پر ابھارا۔ مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ یہ دونوں ابو بکر اور عمر کے کیسے مطیع و فرما بردار تھے، لیکن میرے اتنے مخالف ہیں۔ خدا کی قسم یہ دونوں خوب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ لوگوں سے کم نہیں ہوں۔ اے اللہ، انہوں نے میرے لیے جو مشکل پیدا فرمائی ہے اسے حل فرما۔ انہوں نے اپنے ذات کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہیں ذلیل نہ کر، اور ان کے عمل کی برائی انہیں دکھا دے۔ جب محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی کا خط دیا اور لوگوں سے حضرت علی کے بارے میں امداد طلب کی، لیکن ان دونوں کی بات کا کسی نے جواب نہ دیا۔ جب شام ہوئی تو باشعور لوگ حضرت ابو موسیٰ کے پاس جمع ہوئے اور ان سے سوال کیا کہ اس جنگ میں شرکت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، گزشتہ کل جو رائے تھی وہ آج نہیں ہے۔ وہ شخص علی جسے تم اس کے معاملات میں کمزور سمجھ رہے ہو، اس نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور ابھی تو مزید بہت کچھ پیش آنے والا ہے۔ راستے صرف 2 ہیں، ایک آخرت کا راستہ ہے اور دنیا کا راستہ ہے۔ تم جس راستے کو چاہو اختیار کرو۔ حضرت ابو موسیٰ کے اس فرمان کا یہ اثر ہوا کہ کوئی شخص حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ بات محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کو بہت بری معلوم ہوئی۔ ان دونوں نے حضرت ابو موسیٰ کو برا بھلا کہا۔ ان کی باتیں سن کر حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم، حضرت عثمان کی بیعت میری گردن میں پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ اگر جنگ میں ہماری شرکت ضروری بھی ہوئی تو ہم اس وقت تک جنگ نہ کریں گے جب تک کہ علی قاتلین عثمان کے قتل سے فارغ نہ ہو جائیں، خواہ یہ قاتلین دنیا کے کسی کونے پر ہوئے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر اور محمد بن جعفر کوفہ سے واپس ہوئے اور ذیکار میں حضرت علی کے پاس پہنچے اور انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا۔
حضرت علی اشتر کے ساتھ کوفہ کی طرف چل چکے تھے اور جلد کوفہ پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ حالات سن کر حضرت علی نے اشتر سے فرمایا، اے اشتر، تم ابو موسیٰ کو جواب دینے کے صحیح معنی میں اہل ہو اور تم ہی ان پر اعتراضات کر سکتے ہو، اس لیے تم اور عبداللہ بن عباس کوفہ جاؤ اور ان خراب حالات کی اصلاح کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور اشتر کوفہ پہنچے، حضرت ابو موسیٰ سے بات چیت کی اور حضرت علی کی مدد کے لیے کوفہ کے آدمیوں کی مدد طلب کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اہل کوفہ سے فرمایا، میں اس روز بھی تمہارا امیر تھا جب لوگ بھوک میں مبتلا تھے، اور آج بھی تمہارا امیر ہوں۔ اس کے بعد ابو موسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ کے وہ صحابہ جو مختلف مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اور اللہ عز و جل کے احکام اور رسول اللہ کی سنت کو ان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جو آپ کی صحبت میں نہیں رہے، تمہارا ہم پر ایک حق ہے جسے میں ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ عز و جل کی طاقت کو معمولی نہ سمجھو اور نہ اللہ عز و جل کے احکام کا مقابلہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس مدینہ سے جو بھی شخص آئے تم اسے مدینہ واپس کر دو، جب تک کہ تمام اہل مدینہ ایک فیصلے پر متفق نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ تم سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص امت اور خلافت کے لائق ہے۔ اس جنگ میں شامل ہو کر خود کو مصیبت میں مبتلا نہ کرو، کیونکہ یہ ایک خاموش فتنہ ہے جس میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے کیڑوں کی طرح نہ بن جاؤ، تلواروں کو نیام میں کر لو، نیزوں کو توڑ دو اور کمانیں توڑ کر پھینک دو، مظلوم اور پریشان کی مدد کرو اور اس وقت تک خاموش بیٹھے رہو جب تک کہ اس خلافت کے معاملے پر اتفاق نہ ہو جائے اور یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس اور اشتر ناکام ہو کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور انہیں حالات سے آگاہ کیا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو طلب کیا اور انہیں کوفہ روانہ کیا اور ان کے ساتھ عمار بن یاسر کو بھیجا۔ حضرت حسن نے سے فرمایا کہ تم کوفہ جا کر وہاں کے خراب حالات کو درست کرو۔ یہ دونوں کوفہ پہنچے اور مسجد میں گئے۔ سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق آئے اور انہوں نے ان دونوں کو سلام کیا، پھر عمار کی جانب متوجہ ہو کر سوال کیا، اے ابو یقظان، تم نے حضرت عثمان کو کس وجہ سے قتل کیا ہے؟ عمار، اپنی اغراض ختم ہو جانے اور اپنی خوشیاں مٹ جانے کی وجہ سے۔ مسروق، خدا کی قسم، جس قسم کی تم نے برائی کی ہے اس قسم کا برا بدلہ تمہیں بھی ملے گا، کاش تم صبر کرتے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ جب حضرت ابو موسیٰ کو ان لوگوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ مسجد تشریف لائے اور حضرت حسن کو دیکھ کر سینے سے چمٹا لیا، اور اس کے بعد ابو موسیٰ نے عمار کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو یقظان، کیا دوسرے لوگوں کی طرح تو نے بھی امیر المومنین کی دشمنی اختیار کر لی تھی اور اس طرح تو نے بھی اپنے آپ کو فاجروں میں شامل کر لیا؟ عمار، میں ایسا کیوں نہ کرتا، مجھے یہ بات کیوں بری معلوم ہوتی؟ ابھی عمار بات بھی پوری نہ کرنے پائے تھے کہ حضرت حسن نے درمیان میں بات کاٹ دی اور حضرت ابو موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو موسیٰ، آپ نے لوگوں کو ہماری مدد سے کیوں روک دیا ہے؟ خدا کی قسم، ہمارا ارادہ تو لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور امیر المومنین جیسی شخصیت کے بارے میں کسی برائی کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے یہ بات سچ فرمائی، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا سوار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو بائی بائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اور خون ایک دوسرے پر حرام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ۔ نیز ارشاد فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحیم ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور لعنت اس پر نازل ہوتی رہے گی، اور اس کے لیے اللہ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس بات پر عمار غضبناک ہو گئے اور انہوں نے ابو موسیٰ کو برا بھلا کہا اور لوگوں کو مخاطب کر کے بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس کے لیے خاص طور پر دیا ہوگا، تو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تو اس میں تجھ سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے۔ یہ سن کر بنی تمیم کا ایک سردار کھڑا ہوا اور اس نے عمار سے کہا، اے غلام، تو کل تک فتنہ کھڑا کرنے والوں کے ساتھ شامل تھا اور آج ہمارے امیر کے منہ لگ رہا ہے۔ اس پر زید بن سوحان اور اس کی جماعت نے شور مچایا، دوسرے لوگ بھی شور مچانے لگے۔
حضرت ابو موسیٰ نے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر آگے بڑھ کر ممبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ زید بن سوحان گدھے پر سوار ہو کر مسجد کے دروازے تک پہنچے۔ ان کے پاس حضرت عائشہ کے 2 خط تھے، ایک خاص ان کے لیے اور دوسرا عام خط تھا۔ یہ عام خط اہل کوفہ کے نام تھا۔ یہ عام خط انہوں نے لوگوں سے منگوا کر اس مخصوص خط کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ دونوں خط لے کر آئے۔ عام خط میں تحریر تھا: اے لوگوں، اپنی جگہ قائم رہو اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہو، اور قاتلین عثمان کے علاوہ کسی سے جنگ نہ کرو۔ یہ خط سنانے کے بعد زید بن سوحان نے لوگوں سے کہا: حضرت عائشہ کا ایک حکم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی ایک حکم دیا گیا تھا۔ ان کے لیے تو حکم تھا کہ وہ گھر میں بیٹھیں، اور ہمارے لیے یہ حکم تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ کریں جب تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ حضرت عائشہ اب ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور خود اس پر عمل کر رہی ہیں جو ہمارے لیے تھا۔ زید نے ابھی تقریر پوری نہ کی تھی کہ شبس بن ربی نے انہیں کھڑے ہو کر ٹوک دیا: اے عمانی! کیونکہ زید بنو عبد قیس سے تعلق رکھتے تھے اور عمان کے باشندے تھے، یہ بحرین کے رہنے والے نہ تھے، تو وہی شخص ہے جس نے جنگ جلولہ میں چوری کی تھی، اور اس کی سزا میں خدا نے تیرا ہاتھ کاٹ ڈالا، اور اب تو ام المومنین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تجھے تباہ کرے۔ ام المومنین تو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت سے رہیں، اور میں بھی پروردگار کعبہ کی قسم کھا کر یہی کہتا ہوں۔ ان تقاریر سے لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ دوبارہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا: اے لوگو، تم میری اطاعت کرو اور تم ایک کیڑے کی طرح خاکسار بن جاؤ کہ ظالم تمہارے پاس آ کر پناہ لے اور خوف زدہ تمہارے پاس آ کر محفوظ ہو جائے۔ ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور ہم ہی لوگ اس فتنہ سے واقف ہیں جس کی حضور نے خبر دی تھی۔ وہ فتنہ جب سامنے آئے گا تو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے گا، اور جب فتنہ ختم ہوگا تب اس کی حقیقت ظاہر ہوگی، اور فتنہ لوگوں کو اسی طرح کھا جائے گا جیسا کہ پھیلنے والی بیماری شمال و جنوب اور آگے اور پیچھے ہر طرف پھیلتی ہے۔ اس میں کبھی کبھی سکون بھی ہو جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص اس میں مبتلا ہوگا اور کسے یہ باقی چھوڑ دے گی۔ تم لوگ اپنی تلواریں توڑ دو اور نیزوں کو بیکار کر دو، اور تیروں کو توڑ دو اور کمانیں جلا ڈالو، اور اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ اگر قریش جنگ ہی کے طلبگار ہیں اور مدینہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تلخی کے وقت اہل علم کو چھوڑ دینے سے فتنے کی شدت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی شاخیں پھوٹ آتی ہیں۔ اگر تم میری بات مانو گے تو اپنی جان کو آرام دو گے، اور اگر تم انکار کرو گے تو یہ فتنہ تمہیں گھیر لے گا اور کھال اتار کر پھینک دے گا۔ تم لوگ میری نصیحت کو قبول کرو، میری بات نہ ٹھکراؤ اور میری اطاعت کرو، تاکہ تمہارا دین اور دنیا دونوں محفوظ رہیں، اور اس کی بدبختی وہی شخص مبتلا ہوگا جس نے اس فتنہ کو جنم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے تقریر فرمائی۔ انہوں نے فرمایا: اے لوگو، اپنے امیر کی دعوت کو قبول کرو اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چلو، کیونکہ علی اس کے اہل ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور خدا کی قسم عقل مند لوگ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے، اور اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تم لوگ ہماری دعوت کو قبول کرو، اور جس آزمائش میں ہم اور تم مبتلا ہو گئے ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ لوگوں نے حضرت حسن کی تقریر کو غور سے سنا اور ان کی دعوت کو قبول کیا، اور ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد عدی بن حاتم اور ہند بن عمرو وغیرہ نے تقاریر کی اور حضرت علی کی حمایت کا اظہار کیا۔ حجر بن عدی کے بعد اشتر نے کھڑے ہو کر زمانہ جاہلیت کی شدت کا ذکر کیا، پھر اسلام کی نرمی کو بیان کیا، اور آخر میں حضرت عثمان کا ذکر کیا۔ ابھی یہ تقریر کر ہی رہا تھا کہ مقطع بن حیثم نے کھڑے ہو کر اشتر کو ٹوکا اور غصے سے کہا: اللہ تیری صورت بگاڑ دے، اے پنجوں والے اور بھونکنے والے کتے، خاموش ہو جا۔ اس بات پر لوگ کھڑے ہو گئے اور اشتر کو بٹھا دیا۔ مقطع نے کھڑے ہو کر کہا: خدا کی قسم، آئندہ ہم کبھی اپنے کسی امام کا ذکر بھی نہ کر سکیں گے اور ہم پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ علی کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے تو ہماری موجودگی ہی میں لوگوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں گی، اس لیے علی جو بات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اسے قبول کرو۔ مقطع کی تقریر پر حضرت حسن نے کھڑے ہو کر فرمایا: اس بوڑھے نے سچ بات کہی ہے، میں روانہ ہونے والا ہوں، جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہے وہ سواری پر میرے ساتھ چلے، اور جو دریا کے راستے چلنا چاہے وہ دریا کی راہ چلے۔ اس پر کچھ لوگوں نے خشکی سے چلنے کا ارادہ کیا اور کچھ نے دریا کے راستے سے۔ 6200 افراد خشکی کی راہ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور 2800 افراد دریا کے راستے سے گئے۔
نصر بن مزاحم اور عمر بن سعید اور نعیم کے ذریعے ابو مریم الثقفی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ خدا کی قسم میں اس روز مسجد میں تھا۔ عمار ابو موسیٰ سے تکرار کر رہے تھے اور ابو موسیٰ اپنی بات پر قائم تھے کہ اتنے میں ابو موسیٰ کے کچھ غلام چیختے چلاتے آئے اور ابو موسیٰ کو آواز دیتے ہوئے آئے کہ اشتر قصر میں داخل ہو گیا ہے، اس نے ہمیں مار کر قصر سے نکال دیا ہے۔ ابو موسیٰ ممبر سے اتر کر قصر گئے تو اشتر نے چلا کر کہا، تیری ماں مرے، ہمارے قصر سے نکل جا، اللہ تیری جان نکالے، خدا کی قسم تو بڑا پرانا منافق ہے۔ ابو موسیٰ نے فرمایا، مجھے یہاں سے جانے کے لیے شام تک مہلت دو۔ اشتر، ہاں شام تک مہلت ہے لیکن رات گزارنے کی اجازت نہیں۔ یہ حالات دیکھ کر لوگ قصر میں گھس پڑے اور ابو موسیٰ کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ اشتر نے ان لوگوں کو روکا اور انہیں قصر سے باہر نکال کیا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا ہے، اس بات پر لوگ ابو موسیٰ پر دست درازی سے روک